سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دیا کرو، یا اپنے آپ کو قتل کر دو، یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ ہر وہ کام کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا، اور ایسا ہوتا تو ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتے، اور ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔ یعنی یہ آیت کریمہ مخلص اور منافق سب کے اعتبار سے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکل جانے اور توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کا حکم دیا تھا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت یہاں منافقین کی اصلاح فرما رہا ہے کہ اگر ان منافقین کو ہم یہ حکم دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے نکل جاؤ، تو اتنا سخت حکم ہوتا تو سب اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے، تھوڑے ہی ان میں سے کچھ کرتے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا، نظر رحمت فرمائی، اور اپنے رحم و کرم سے اس نے اتنا سخت حکم نہیں دیا بلکہ اس نے آسان حکم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم پیروی کریں، ان کو مانیں۔ منافقین کے لیے تو یہی تھا کہ اگر وہ حضور ہی کی پیروی کر لیتے اور ان کو مان لیتے تو تذبذب کا شکار نہیں ہوتے۔ تذبذب یعنی کہ کبھی وہ مسلمانوں کی طرف پلٹتے ہیں اور کبھی کفر کی طرف جاتے ہیں، کبھی کافروں کے ساتھ لپکتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ لپکتے ہیں، دل میں نفاق ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے تذبذب سے بہتر ہی تھا کہ سرکار کو مان لیتے، تو جو ان کی دل کی بے یقینی ہے وہ یقین میں تبدیل ہو جاتی، ان کے دل کی بے چینی اطمینان میں تبدیل ہو جاتی، اور اللہ رب العزت انہیں بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا۔ دیکھیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے کہا، کیا کہا؟ کہ اللہ عز و جل نے ہم پر خود کو قتل کرنا اور گھر بار چھوڑنا فرض کیا تھا، کہ اللہ نے ہم پر خود کو قتل کرنا اور گھر بار چھوڑنا یہ فرض کیا تھا، ہم اس کو بجا لائے تھے، یعنی ہم اس حکم پر ہم نے عمل کیا، ہم اس کو بجا لائے تھے۔ تو اس پر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ عز و جل ہم پر فرض کرتا تو ہم بھی ضرور بجا لاتے، اگر اللہ عز و جل ہم پر فرض کرتا تو ہم بھی ضرور بجا لاتے، کیونکہ یہ منافقین جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، تو ان کے لیے بہتر یہ تھا، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما کر کہا کہ بہتر یہی تھا کہ اگر تم پر جو حکم دیا گیا ہے وہی کر لیتے تو اللہ تعالیٰ اسی پر تمہیں بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا۔ بڑی بڑی باتیں کرنے اور سنانے سے بہتر تھا کہ حضور کی پیروی کر لیتے، حضور ہی کو سچے دل سے مان لیتے۔ اس پر آیت کریمہ نازل کہ یہ کہنا تو آسان ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہم پر خود کو قتل کرنا اور گھر بار چھوڑ کر نکل جانا فرض کیا تھا اور ہم اس کو بجا لائے تھے، تو اللہ نے کہا یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن اگر واقعی ایسا حکم دے دیا جاتا
تو ایک بڑی تعداد اس حکم پر عمل نہ کرتی، یعنی خود کو قتل کرنا، گھر بار چھوڑ کر نکل جانا۔ اگر واقعی ایسا حکم دے دیا جاتا تو ایک بڑی تعداد اس پر عمل نہ کرتی۔ اس میں بطور خاص منافقین، یعنی کہ خاص طور سے وہ لوگ جو کبھی کفر کی طرف لپکتے ہیں، کبھی اسلام کی طرف لپکتے ہیں، جو منافقین ہیں، اور نئے نئے مسلمان ہونے والے یہ سب داخل ہوں گے۔ جیسا کہ منافقین اکثر جہاد سے فرار کی راہ ہی اختیار کرتے تھے، اور نئے نئے مسلمان ہونے والے بھی کئی جنگوں میں ثابت قدم نہ رہ سکے۔ یعنی یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان میں اکثر عمل نہ کرتے، خود کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا یا گھر بار چھوڑنے کا حکم دیا جاتا تو اکثر اس پر عمل نہ کرتے۔ تو ان میں کون کون ہے؟ یا تو منافقین ہے، یا وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت منافقین ہی ثابت قدم نہیں رہتے تھے، یا تو پھر وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ جنگوں میں ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ جہاں تک مخلصین یعنی کہ جلیل القدر صحابہ کی بات ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تعلق ہے، تو کتنے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے ہیں جنہوں نے مختلف جنگوں میں خود کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے کھڑا کر دیا۔ یعنی صحابہ اس لیے آگے کھڑے ہوتے کہ کبھی اگر آگے سے تیر چلے تو سرکار کو نہ لگے، ہمیں لگ جائے، یعنی انہوں نے اپنی جانوں کو پیش کر دیا۔ تو جب جہاں تک جلیل القدر یعنی کہ صحابہ کی بات ہے، مخلصین بندوں کی بات ہے، تو ان میں کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مختلف جنگوں میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا کر دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ مزید فرمایا کہ اگر تمہیں خود کو قتل کرنے یا اپنے گھروں سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا تو تم میں سے تھوڑے لوگ ہی کرتے، یعنی تھوڑے لوگ ہی ایسا کر پاتے، لیکن اگر وہ ہر اس حکم پر عمل کریں جو انہیں دیا جائے، خواہ وہ خود کو جان سے مار دینے کا ہو یا گھروں سے نکل جانے کا ہو، بہر صورت یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور ایمان پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی حکم ملتا، چاہے وہ خود کو قتل کر دینے ہی کا ہوتا یا گھروں کو چھوڑ کر نکل جانے کا ہوتا، جو بھی حکم ملتا اگر وہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے ثابت قدمی اور بہت بہتر تھا، اور یہ ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا۔ اس پر ہم انہیں عظیم اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس پر ہم انہیں عظیم اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور انہیں صراط مستقیم کی اعلیٰ درجے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اگرچہ ایسا حکم نہیں، مگر ہوتا اور اس پر عمل کر لیتے تو اللہ بھی انہیں ناراض نہ کرتا بلکہ انہیں عظیم اجر و ثواب عطا فرماتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، یعنی جو اللہ کا حکم مانے، رسول کا حکم مانے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا۔ یعنی کون لوگ؟ یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت کا بھی شان نزول یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھتے تھے، یعنی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ گھر جاتے سرکار کو تھوڑی دیر کے لیے نہ دیکھتے تو غمگین ہو جاتے، پھر دوڑ کر آتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہو جاتے، پھر سرکار کا دیدار کرتے تو خوش ہو جاتے۔ تو وہ صحابی حد درجے کی محبت رکھتے تھے، انہیں جدائی کی تاب نہ تھی۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ یعنی آج تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا کیوں ہے، رنجیدہ کیوں ہو، غمگین کیوں ہو؟ عرض کیا نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ درد، سوائے اس کے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہوتے، یعنی میرے سامنے سرکار نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے یا رسول اللہ میں آپ کو نہیں دیکھتا تو میں غمگین ہو جاتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی بیماری نہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار کر سکوں گا۔ یہاں تو بے چین ہوتا ہوں، بے قرار ہوتا ہوں، تو یا رسول اللہ دوڑ کر آ جاتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو بے چین دل کو چین مل جاتا ہے، بے قرار دل کو قرار مل جاتا ہے۔ مگر وہاں یا رسول اللہ آخرت کے بارے میں میں سوچ کر پریشان ہوں کہ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی، تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں؟ اگر اللہ نے اپنے فضل سے مجھے جنت دے بھی دی
تو پھر آپ کے مقام تک میری رسائی کیسے ہے؟ میں کیسے آپ کا دیدار کروں گا؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا. یعنی کن کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. اب یہاں جو یہ کہا گیا صدیقین، شہداء، صالحین، تو یہ کون ہیں؟ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ جو جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو ساتھ میں رہنے سے کیا مطلب ہے؟ کیا ایک ہی درجے میں یہ لوگ ہوں گے؟ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سب جنت کے ایک درجے میں ہوں گے. یہ اس کا معنی نہیں ہے سب کا درجہ ایک ہی ہو، یہ اس کا معنی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ فاضل اور مفضول کا ایک درجہ ہو جائے. بلکہ اس کا معنی یہ ہے، یعنی کہ اگر ایسا مان لے کہ سارے لوگوں کا درجہ ایک ہی ہو تو یہ ماننا لازم آئے گا کہ فاضل اور مفضول دونوں ایک ہی درجے میں ہو جائے. اس کا معنی یہ نہیں کہ سب ایک درجے میں ہوں گے، بلکہ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جنت میں رہنے والے سب ایک دوسرے کی زیارت کرنے پر قادر ہوں گے. یعنی ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہوگا، وہ جب چاہیں گے تب سرکار کا دیدار کر سکیں گے، انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا. ان کے درجات کا فاصلہ ایک دوسرے کی زیارت اور مشاہدے کے لیے حجاب نہیں ہوگا. اگرچہ وہ بہت بلند درجے پر ہوں گے، مگر یہ درجہ اور ان کے درجے کے درمیان کوئی حجاب یا پردہ نہیں ہوگا. وہ جب چاہیں گے تب ان کی زیارت کر سکیں گے. اب دیکھیں کہ صدیقین، شہداء، صالحین یہ کون ہوتے ہیں؟ نبی کون ہے؟ پہلے اس میں کہا گیا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو نبی کسے کہا جاتا ہے؟ نبی وہ انسان ہے جس پر وحی نازل ہو اور جس کو اللہ نے مخلوق تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا ہو. نبی کوئی اپنی عبادت، ریاضت یا اپنی کوشش سے نہیں بنتا، بلکہ اللہ رب العزت انہیں پیدا کرتا ہے، انہیں بھیجتا ہے تاکہ اللہ کے وہ احکام بندوں تک پہنچا سکے. نبی وہ انسان ہے جس پر وحی نازل ہو اور جس کو اللہ نے اپنی مخلوق تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا ہو. صدیقین، صدیق وہ شخص ہے جو اپنے قول اور اعتقاد میں صادق ہو، سچا ہو. یعنی اپنے قول میں بھی، اپنی بات میں بھی اور اپنے اعتقاد میں بھی، عقائد میں بھی. جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور دیگر فاضل صحابہ اور انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام کے اصحاب، یعنی جو پہلے انبیاء گزرے ان کے کچھ صحابہ، کیونکہ وہ صدق اور تصدیق میں دوسروں پر فائق اور غالب ہوتے ہیں. کون؟ جو صدیقین ہوتے ہیں وہ صدق کے معاملے میں، تصدیق کے معاملے میں ایک دوسروں پر غالب اور فائق ہوتے ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو دین کے تمام احکام کی بغیر کسی شک اور شبہ کے تصدیق کرے وہ بھی صدیق ہے. دین کے تمام احکام کو ماننے میں بغیر کسی شک و شبہ کے وہ تمام کو تسلیم کرے اور اس کی تصدیق کرے وہ صدیق ہے. شہداء، شہید وہ شخص ہے جو دلائل اور براہین کے ساتھ دین کی صداقت پر شہادت دے. دلائل اور براہین پر دین کی صداقت پر شہادت دے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے. شہید کون ہوتا ہے؟ جو دلائل اور براہین کے ساتھ اللہ کے دین کی شہادت بھی دے اور اس دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا اللہ کی راہ میں مارا بھی جائے. جو مسلمان ظلماً قتل کیا جائے وہ بھی شہید ہے. یعنی جس کو کسی نے ظلم کرتے ہوئے قتل کر دیا، ظلماً مارا گیا، وہ بھی شہید ہے. اور شہادت کے درجے کے اعتبار سے پیچھے بات ہو چکی کہ کون کون شہید ہے. چوتھے نمبر پر ہے صالحین. صالح نیک مسلمان کو کہتے ہیں جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہو. یعنی کہ صالح وہ بندہ ہے کہ جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہو. اب یہاں جو شان نزول بیان کیا گیا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ وہ غمگین ہو جاتے تھے، تو پھر اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ منزلوں کے فرق کے باوجود فرما برداروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا. یعنی اگرچہ درجوں کا فرق ہے مگر اس کے باوجود انہیں جب بھی کبھی دیدار کرنا ہوگا یا ان کے ساتھ رہنا ہوگا تو ان کی معیت اور دیدار سے انہیں
سرفراز فرمایا جائے گا، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مخلص فرما بردار جنت میں ان کی صحبت اور دیدار سے محروم نہیں ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے یا جس سے وہ محبت کرے گا۔ اب یہاں کچھ صحابہ کی رفاقت اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ساتھ محبت اور ان کے ساتھ رفاقت کے جو شوق تھے، کچھ واقعات یہاں ذکر کیے گئے ہیں، سن لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت محبوب تھی، اور دنیا کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اخروی رفاقت کا شوق بھی ان کے دلوں میں رچا بسا تھا۔ رفاقت یعنی کہ ساتھ ہونا، ساتھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت انہیں صرف دنیا میں محبوب نہیں تھی، بلکہ آخرت میں بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت کا شوق ان کے دلوں میں رچا بسا تھا، اس کے لیے بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ دیکھیں ان میں کچھ۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی لایا کرتا اور دیگر خدمت بھی بجا لایا کرتا تھا۔ یعنی کہ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں رہتا، رات میں بھی آپ کی خدمت میں رہتا، آپ کے لیے وضو کے لیے پانی لاتا اور دیگر خدمت میں بجا لایا کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ سل، یعنی کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سرکار نے خوش ہو کر ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں نے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ دیکھیں صحابہ کرام تو دنیا میں بھی حضور کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے، اور مانگا بھی تو یہ کہا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ، یعنی اس کے علاوہ کچھ مانگتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا میرا مقصد تو صرف یہی ہے کہ میں آپ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہوں اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ مانگنے کا طریقہ بھی اگر ہمیں سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کیسے مانگا کرتے تھے۔ ہم آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، کبھی کبھی بڑی راتیں، بڑے ایسے وقت مل جاتے ہیں جو دعائیں، جن وقت مقبولیت کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں یا ایسے مواقع ملتے ہیں تو ہم مانگتے ہیں کیا؟ دنیا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اتنا مال مل جائے، اتنی چیزیں مل جائے، میرے بچوں کے کاروبار سیٹ ہو جائے، گاڑیاں مل جائے، یہ مل جائے، بنگلہ ہو جائے، دنیا مانگتے ہیں، کبھی ہم آخرت طلب نہیں کرتے۔ تو مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھیں۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے۔ یعنی دیکھو حضرت ام عمارہ نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ جنت میں بھی آپ کی خدمت کا ہمیں شرف عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی جنت میں حضور کی خدمت کا شرف مانگ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اعلانیہ یہ کہتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے تو مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی جب سے مجھے سرکار نے یہ دعا دی ہے کہ جنت میں انہیں میرا رفیق بنا دیں، اس کے بعد ام عمارہ کہتی ہیں، اعلانیہ لوگوں کو کہتی کہ اب دنیا میں مجھ پر بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، مجھے اس مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے جب سے سرکار نے مجھے یہ دعا دے دی ہے۔ تو دیکھیں مانگا تو کیا مانگا؟ جنت میں بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کا شرف مانگا۔ تو ہمیں بھی ان صحابہ اور صحابیہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کا شرف مانگنا چاہیے۔ عاشقوں کے امام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ شدت غم سے فرمانے لگیں۔ حضرت بلال کا جب آخری وقت تھا تو ان کی اہلیہ نے کہا ہائے غم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ کل ہم اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملاقات کریں گے، یعنی کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بیوی نے کہا ہائے غم، تو فوراً حضرت بلال نے کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کل میں اپنے آقا سے ملوں گا، ان کے غلاموں سے، صحابہ سے ملوں گا، تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں گا۔ دنیا چھوٹ رہی ہے تو کیا، مگر محبوب کا دیدار تو ہونے والا ہے۔ اسی طریقے ایک جنگ کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا،
حضرت عمار نے یاسر سے فرمایا کہ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت ہاشم سے فرمایا کہ اے ہاشم، تم جنت سے بھاگتے ہو حالانکہ جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے۔ آج میں اپنی محبوب ترین ہستیوں یعنی کہ محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمار، کہ اے ہاشم، تم جنت سے بھاگتے ہو، جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے، اور آج میں اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ اسی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ کیسا شوق تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا، آپ کے دیدار کا اور ان کے ساتھ کا، کہ وہ دنیا میں بھی اگر تمنا کرتے اور کچھ مانگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگا کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، یعنی صحابہ ان کی عیادت کے لیے آئے اور صحابہ نے دیکھا کہ اسی مرض میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو فرمایا تم خوش ہو جاؤ، کل تم محبوب ترین ہستی یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملاقات کرو گے۔ اگر کسی کو کہتے بھی تو اس طریقے کی بات کرتے کہ وہ دل سے خوش ہو جاتا اور جھوم جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے شوق رفاقت کے صدقے ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر و حشر اور جنت میں رفاقت نصیب فرمائے۔